الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. فوٹوشاپ کا ایڈٹ کا مینیو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پیسٹ تک پڑھ لیا تھا. باقی پیسٹ انفو کلیئر، یہ چیک اسپیلنگ، فائنڈ اینڈ ریپلیس ٹیکس وغیرہ، اس کا تعلق کیونکہ ٹیکس سے ہے تو فی الحال ہم اس کو ابھی نہیں دیکھ رہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم ڈیزائننگ وغیرہ کریں گے ٹیکس کے، تو تب ہم ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. فی الحال ہم بیسک چیزیں دیکھتے ہیں پہلے، تو انشاءاللہ بعد میں ہم ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے ڈیزائننگ کریں گے تو اس میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھ لیں گے. فی الحال ہم یہاں فل سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج یہاں پہ ہم اپنا ایک نیو پیج کریٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ اجازت پوچھیں کہ میں پیج لے لیتا ہوں جی. یہاں پہ ہم نے اپنے ایک پیج لے لیا ہے. فل کا ہم نے آج دیکھنا ہے فل کیا ہے. فل میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. فل میں ہمارے پاس سب سے پہلے جا گیا ہے فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہمارے پاس ہے. بیسک ہم نے یہ ایک پیج ہے، اس پیج میں ہم نے کچھ نہ کچھ فل کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس پوچھ رہا ہے فور گراؤنڈ کلر. فور گراؤنڈ کلر کون سا ہے؟ یہاں پہ دو باکس بنے ہوئے ہیں. یہ جو نیچے والا باکس ہے اس کو ہم بیک گراؤنڈ کلر بولتے ہیں، اور اس میں جو کلر ہوتا ہے اس کو ہم فور گراؤنڈ کلر بولتے ہیں. ابھی ہم نے فور گراؤنڈ کلر سلیکٹ کیا اور بالکل نارمل پہ ہی ہم نے سب کچھ رہنے دیا. ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ ہمارا بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لے لیا. بیسیکلی اس پیج پہ ہم نے بیک گراؤنڈ میں لیا، لیکن حقیقت میں ہم نے لیا کہاں سے ہے؟ ہم نے فور گراؤنڈ کلر سے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں لے لیا ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں جی میں نے تو یہ بیک گراؤنڈ والا کلر یہاں پہ لینا ہے. تو میں کیا کروں گا، ایڈٹ میں جاؤں گا، وہاں پہ جا کے فل میں جاؤں گا، اور فل میں جا کے جناب میں وہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کروں گا اور اوکے کروں گا. تو بیک گراؤنڈ میں جو کلر وائٹ تھا وہ میرے پاس آ چکا ہے. اس طرح ہم بیک گراؤنڈ کلر میں بھی یہاں پہ بلیو رکھ سکتے ہیں. بلیو رکھ کے ہم نے یہ کیا ہے. اب ہم دوبارہ سے جائیں گے اور فل میں جا کے جیسے ہی ہم اس کو بیک گراؤنڈ کلر پہ دوبارہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس بلیو کلر آ چکا ہے. اس کی شارٹ کٹ کیز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور فل میں ایک اور چیز ہمارے پاس ہے جی پیٹرن. یہ پیٹرن ہے، یہ پیٹرن ہمارے پاس زیادہ سارے پیٹرن ہیں. جیسے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پیٹرن آ گیا ہے. اسی طرح ایڈٹ میں اگر جائیں دوبارہ فل میں گئے، یہاں سے ہم نے ایک اور پیٹرن اٹھایا، وہ ہمیں پسند نہیں تھا، ہم نے یہ والا لیا، اوکے کیا، یہ والا پیٹرن آ گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام اوپر کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ہو. مطلب کہ یہاں پہ میں نے ایک باکس کریٹ کیا ہے اور اس باکس کے اندر میں نے جو ہے وہ کلر جو ہے وہ اپنا ایک منٹ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ہم کس طرح چینج کریں گے، پہلے جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتا لوں. یہ ہم اس کا آپ کو بعد میں بتائیں گے یہ کلر وغیرہ کس طرح ہم نے چینج کیے ہیں. یہ لاک ہٹانا ضروری تھا، جو ہم نے پہلے ادھر لاک نہیں ہٹایا تھا اس وجہ سے یہ تھوڑے فائل میں مسئلہ بنا ہے. کیونکہ ہم نے جو پیج اوپن کیا تھا اسی پہ کام کرنا شروع کر دیا، نیو لیئر نہیں لی تھی ہم نے، تو اس لیے ہم دوبارہ سے ایک پیج اوپن کر لیتے ہیں. یہاں پہ کسٹم ہے لیکن میں ضرب 6 کا پیج ہی لے رہا ہوں کام کرنے کے لیے. یہاں پہ ایڈٹ میں جائیں گے، فل میں گئے، اور یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھو گے نا تو یہاں پہ نیچے آپ کو نا کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں. یہ تصویریں ادھر کیوں ہیں یہ اس کا میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گا. اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ایک پیج پہ ایک کلک پہ، صرف ایک کلک پہ آپ کس طرح ایک پیج پہ 8 تصویریں پاسپورٹ سائز کی بنا سکتے ہیں. وہ کیونکہ ہمارا اسٹڈی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہم 1 بائی 1 اس کے ایک فنکشن کو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک ٹرک ہے. تو اس کے لیے الگ سے میں ایک ویڈیو بنا کے چینل پہ دے دوں گا. ہو سکے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا کہ آپ کس طرح ایک کلک پہ 8 تصویریں بنا سکتے ہو پاسپورٹ سائز کی.
فی الحال ہم نے صرف پڑھنا ہے پیٹرن پہ. یہ بھی ایک پیٹرن میں نے ڈیزائن کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جس طرح یہ ایک تصویر کے یہ کتنے حصے بنے ہوئے جی, یہ آپ کے پاس 10 حصے بن کے آ گئے نا. اس طرح یہ پاسپورٹ سائز کے بالکل بہترین 1.5x2 کے فوٹو جو ہوں گے وہ 8 بن کے آ جائیں گے آپ کے. وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کرنے والا ہوں ویڈیو. ابھی فی الحال ہم اس فل کو اور دیکھ لیتے ہیں جی. اس فلم میں ہمارے پاس پیٹرن سیٹ کیا ہے جی, ہسٹری ہے ہمارے پاس. تو ہسٹری میں ہم واپس چلے گئے, ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں. اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی, پھر سے ہسٹری پہ رکھ دیا ہم نے. اور اس کے بعد ہسٹری پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑا. ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں جی بلیک. جیسے اوکے کریں گے بیک گراؤنڈ پورا بلیک ہو گیا ہے. بیک گراؤنڈ کلر میں بالکل بلیک اس نے خود بخود ہی فل کر دیا ہے. اب یہ گرے, ابھی ہم بلیک میں بھی کہتے ہیں جی ہمیں فل بلیک نہیں چاہیے. اس میں بھی انہوں نے یہ ڈھیر سارے فنکشن دیے ہوئے ہیں, ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ 50% کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ہم نے 50% کیا اور اس کو اوکے کر دیا ہے. اس پہ کچھ خاص اثر تو نہیں پڑا اس کا. بہرحال اس میں اتنی کوئی خاص چیز نہیں تھی, یہی تھی پیٹرن تھا. اس میں ہم پیٹرن وغیرہ فل کر سکتے ہیں. جو زیادہ مزے کی چیز ہے, یہ پیٹرن ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ پیٹرن ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح پیٹرن بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک نیا پیج ہم لیتے ہیں. یہ ہر دفعہ کسٹمائز میں آ رہا ہے, اس کو اس جگہ کر لیتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ہے جی اسٹروک. اسٹروک ہمارے پاس کیا ہے جی, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جی. اسٹروک ہمارے پاس کیا ہے جی, یہاں پہ ایک میں نے نیو لیئر لے لیا بھائی جان. اور یہ میں نے ایک ادھر باکس ڈرا کیا ہے, اس میں میں نے اپنا گرین کلر لگا دیا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے جی اسٹروک کیا ہے جی. اسٹروک ہمارے پاس یہ چیز ہے جی, اس کے یہ 3 پکسل لکھا ہوا ہے. میں اس کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے 5 پکسل کر کے دیکھتا ہوں. کلر ہمیں کیا چاہیے جی, کلر ہمیں ریڈ چاہیے. ٹھیک, چلو بلیو لے لیتے ہیں جی. یہ کلر ہم نے لے لیا. یہ ہمیں کہاں پہ اسٹروک چاہیے, ان سائڈ چاہیے, سینٹر میں چاہیے, آؤٹ سائڈ چاہیے جی. مجھے آؤٹ سائڈ پہ چاہیے, نارمل چاہیے, 100% ہے. اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں جی. ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی, آؤٹ لائن جو تھی اس کی باکس کی خود بخود ایک جو ہے بلیو کلر کی لگ گئی ہے. اسی طرح یہ باقی بھی کام کرتے ہیں جی. اسٹروک میں یہ جو ہے جی سینٹر ہے, سینٹر پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں جی. یہ جو اس کی باکس کی آؤٹ لائن ہے نا, اس کی سینٹر پہ یہ لگی ہے لائن. اس طرح واضح تو نہیں ہوگی, اس میں اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں تو بہتر ہے. فی الحال ہم بس اتنے دیکھ لیتے ہیں جی. ہمارے پاس یہ جو ہے ہاں جی, یہ چیز ان سائڈ پہ میں نے لگایا تو یہ دیکھیں اس کے اگر آپ غور کریں تو یہ الگ سے لائن لگی ہے. اس باکس کے ساتھ جو لگی ہے وہ الگ سے لگی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو باکس کے ساتھ لگے یہ ان سائڈ والی ہے, اور یہ جو لائن ہے یہ آؤٹ سائڈ والی ہے ہمارے پاس. اور سینٹر کی بھی یہیں کہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو الگ الگ کلر کر کے دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آتی, لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم نے آگے بھی چلنا ہے. بہرحال آپ نے پہلے آؤٹ سائڈ پہ جو لگانی ہے اس میں بلیو لگا لیں, ان سائڈ میں ریڈ کلر لگا لیں, اور جب آپ سینٹر کریں گے پھر یلو لگا لیجئے گا, تاکہ تینوں الگ الگ لائنوں کے کلر ہوں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ابھی ہم نے غلطی یہ کہ ہم نے تینوں ایک کلر لے لیا تھا, تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ آؤٹ ڈور کون سی ہے, سوری آؤٹ سائڈ کون سی ہے, ان سائڈ کون سی ہے. اسٹروک بہرحال آپ کو بتانا تھا کہ اسٹروک کیا ہے, وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لائن لگ جاتی ہے. باکس ہو, کوئی بھی سرکل ہو, اس کے سائڈ میں لگ جاتی ہے. فری ٹرانسفر,
فری ٹرانسفارم. ابھی یہ فری ٹرانسفارم کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی. فری ٹرانسفارم کیا ہے, یہ ابھی ہمارے پاس باکس ہے. تو یہاں پہ اگر اس ہم باکس کو یہ دیکھیں, یہ پکڑ کے چھوٹا بڑا کر رہے ہیں, یہ فری ٹرانسفر ہی ہے. لیکن جب ہمارے پاس یہ ابھی تو سلیکٹ ہے نا, یہ دیکھیں یہ میں نے ہٹا دیا نا اس کو, تو یہ دیکھو میں نے ایک جیسے اس کو باکس دونوں کو ملا لیا ہے. یہ میں نے کنٹرول ڈی کیا ہے جس وجہ سے یہ سارا مرج ہو گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ٹی ہے. اس کو دیکھو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے نا, بیسیکلی یہ روٹیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے فری ٹرانسفارم. یہ دیکھیں یہ جیسے ہم مکسنگ کرتے ہیں فوٹو ایک کونے میں لگے ہوتے ہیں, یہ اس کے لیے ہوتا ہے. یہ ہم نے اس طرح کر لیا. اب جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے وہ فری ٹرانسفارم والی کمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ابھی ہم اس کو پھر سے ٹھیک کر سکتے ہیں جی. یہ یہاں پہ لا کے ہم انٹر کریں گے, یہ دیکھ لیں, اور اس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں جی. روٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جی, فری ٹرانسفر میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم نا مینول کر رہے ہیں یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس فری ٹرانسفر, اس کو جس جگہ ہم رکھنا چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہاں پہ نیچے اگر ہم جاتے ہیں ٹرانسفارم پہ, یہ فری ٹرانسفارم ہے, اس میں ہم کہیں بھی اپنی مرضی سے لے جا سکتے ہیں. لیکن جو سیٹ ٹرانسفارم ہے اس میں ہمیں ایک کمانڈ دی گئی ہے, ہم اس کے مطابق ہی کام کریں گے. جیسے کہ یہ روٹیٹ ہے, ہم اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ روٹیٹ ہو گیا جی اس کا. لیکن ہم اس کو بیک کرتے ہیں, اور ٹرانسفر میں یہ نیچے انہوں نے جو ہے اپنی مرضی سے کچھ کمانڈ بنا کے ہمیں دی ہیں. یہاں پہ ہمارا ٹائم بچ سکتا ہے. اگر ہم اس کو 180 پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے والا باکس اوپر ہے, اوپر والا نیچے آ گیا ہے. یہ 180 پہ ہم نے اس کو روٹیٹ کیا ہے. اب اگر ہم 90 پہ کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا. پھر ہم اس کو 90 کرو پہ کریں گے, پھر اس طرح ہو جائے گا. ابھی اس میں ایک اور چیز آپ کو کمال کی میں دکھاتا ہوں جی. یہ چیز ہے جی فلپ ہاریزونٹل. فلپ ہاریزونٹل پہ کمانڈ کیوں نہیں چل رہی, سوری نیچے میں نے کلک کر دیا تھا. یہ اس جگہ ہے جی فری ہاریزونٹل. فری ہاریزونٹل میں بھی وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی. اس میں ایک چیز بہت ڈفرینس ہے, وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. یہ والی فلپ ہاریزونٹل, یہ اب اس کو ہم دوبارہ اگر کلک کریں تو گئے ہم ٹرانسفارم میں فلپ ہاریزونٹل. یہ دیکھیں یہ اب خود بخود اب مجھے یہ گرین کلر والا باکس اس خانے میں چاہیے تھا, تو میں جناب ٹرانسفر میں جاؤں گا اور میں کروں گا فلپ ہاریزونٹل, تو یہاں پہ یہ آ جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے تو یہ اس جگہ نہیں چاہیے تھا, واپس اپنی جگہ چلا جائے. سوری نیکسٹ میں چلا گیا یہ تو. بہرحال یہ ہم نے ٹرانسفر میں اتنا خاص نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایڈٹ کرتے وقت جو پکچر ہم ایڈٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ کام دیتا ہے. ویسے اس کا کوئی اتنا خاص اس کے علاوہ کام نہیں ہے. ڈیفائن برش اور ڈیفائن پیٹرن, جو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اپنا برش بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنا پیٹرن بنا سکتے ہیں. جی کنٹرول میں نے او کیا ہے, کنٹرول او کر کے میں نے یہاں سے ایک پکچر لے لیتا ہوں. یہ والی یہ پکچر ایک میں نے لے لی اور ایک میں نے نیو پیج لے لیا ہے. یہاں پہ ہم جائیں گے نا, ڈیفائن برش پہلے کرتے ہیں ہم جی. یہ ڈیفائن برش, یہ پھول کا میں نے ایک برش بنا لیا جی, ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو سیو کر لیا. اب کیا ہے جی, یہ پھول مجھے جہاں جہاں چاہیے ہوگا مجھے اس پیج پہ چاہیے ایک قسم کے یہ برش میں نے بنا کے رکھ لیا ہے. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس جگہ پہ آنا ہے, اور یہاں لاسٹ میں ہم نے جو ڈیفائن کر کے رکھا ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو نارمل پہ رہنے دینا ہے, اور یہاں سے ہم نے فلو کر لینا ہے, اس کا پیسٹری 100% کر لینا ہے, نارمل موڈ کر لینا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں
اب یہاں پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا ہے یہ پھول بنے گی، یہ وہی پھول ہے وہ ادھر بن گیا، یہ دیکھ لیں۔ یہ اس کا میں اگر کلر ہم اس کا تھوڑا اور چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اگر اس کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں جی، یہ برش بن گیا ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہوگی نا، اس کو میں بڑا کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ بھی ڈیزائننگ کرنی ہم اس پہ ایسے ڈرا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، ایسے دیکھو ایڈجسٹ کر کے۔ یہ ابھی میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے رینڈملی کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کریں گے تو آپ نے اس کو جتنی خوبصورتی سے اس سے کام لیں گے اتنا زیادہ خوبصورت کام ہوگا۔ یہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں جی، یہ جہاں جہاں پہ ہم کلک کریں گے یا وہاں پہ یہ بنتا جائے گا پھول۔ یہ دیکھیں، یہ تھا برش۔ اب ہم کریں گے ڈیفائن پیٹرن۔ اب ہم پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں، برش کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کی سیٹنگ کرنی تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کر لیا، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی ایک دو مرتبہ ٹرائی کریں گے تو ہو جائے گا۔ ابھی ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں اس میں ڈیفائن پیٹرن۔ پیٹرن پہ ہم کلک کرتے ہیں جی، پیٹرن میں ہمیں کیا چاہیے اس کو بھی ہم کراس کرتے ہیں جی، پھر کلک کرتے ہیں۔ یہ پھول مجھے پیٹرن میں چاہیے، میں ایڈٹ پہ گیا ہوں، میں ڈیفائن پیٹرن کیا اور یہ پہ یہ چیز میں پوری پکچر جو ہے وہ پیٹرن میں لے لی ہے۔ اب ہم اس پیٹرن کو اپلائی کریں گے۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم فرسٹ آف آل ایک نیو پیج لیتے ہیں جی۔ نیو پیج لینے کے بعد میں اس کو A4 سائز میں لے لیتا ہوں، A4 سائز میں، اور یہ میں نے لگا دیا جی، A4 سائز آ گیا ہمارے پاس۔ اس میں جیسے ہی میں کروں گا جی ڈیفائن پیٹرن، ڈیفائن پیٹرن پہ کلک کرتے ہوئے، ڈیفائن پیٹرن تو ہم نے ڈیفائن کیا، ادھر ہم نے فل کرنا ہے۔ یہ فل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ فل پہ آئیں گے اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس بنا پڑا ہوگا، یہ دیکھیں، اس پہ جیسے ہی کلک کر کے اوکے کروں گا، یہ دیکھیں، یہ ایک پھول تھا، یہ ادھر بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں کتنے سارے پھول بن گئے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھو جی، یہ ہمارے پاس سارا پیٹرن بن گیا، پوری شیٹ بیک گراؤنڈ میں کلر تیار ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو بہت ساری جگہ پہ یہ جو ہے نا ٹرک کام آئے گی کہ آپ کس طرح ایک تصویر کو پہلے پیٹرن میں بنائیں اور پھر اس پیٹرن کو فل کر دیں۔ چاہے آپ کے پاس کوئی 10 فٹ کی بھی شیٹ بن رہی ہے، آپ اپنا گرافک کا کام کرتے ہیں تو یہ پورے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز آ جائے گی۔ اس طرح یہ کسی کی اپنی پکچر بھی ہو سکتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس طرح اس کی اپنی پکچرز لگی ہوں۔ تو یہ تھا ڈیفائن پیٹرن اور ڈیفائن برش۔ امید کرتا ہوں آپ دوست بھائیوں کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو۔ یہ کلر سیٹنگ ہے، اس میں ہم کلر وغیرہ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی خاص ہمارے استعمال کی نہیں ہے۔ پرفارمنس وغیرہ ہے، پرفارمنس میں یہ جنرل ہے اور اس کا بھی ہمارا کوئی اتنا خاص استعمال نہیں ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہے تقریباً انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم امیج کا جو فولڈر ہے اس کو پڑھیں گے کہ امیج کا فولڈر میں کیا کچھ ہمارے پاس مینیو میں، تو اگلے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے ہم امیج کو۔